وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اگر یہ قوم ایمان لے کر آ جائے اور تقوی اختیار کرے تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ بس شرط یہی ہے کہ سچا ایمان اور سچا تقوی ہو۔ مسلمانوں کے تنزلی میں یا تو ایمان میں کمی ہے یا تقوی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم کی طرف سے برکات کے دروازے کھلنے کے بجائے بند ہو کر کے رہ گئے۔ ہم جو تقلید کا باب پڑھتے ہیں اس میں اصل مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی تقوی کو حاصل کیا جائے اور اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے، اور اسی کے پیش نظر یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی زندگی میں احکام الہی پر عمل ہو، ہمارے سارے عمل مجتہد کے فتوے کے مطابق ہوں۔ مجتہد جو فتویٰ دیتا جائے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے چلے جائیں اور اس کے ذریعے سے تقوی الہی حاصل کریں۔ رضا پروردگار اسی میں ہے کہ جو مجتہد عالم ہمیں بتاتا جائے اس کے مطابق ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرتے جائیں، چاہے مجتہد عالم کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہمیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بات ہمارے دل پر کتنی ہی لگ نہ رہی ہو، کتنی ہی ہمیں پسند آ رہی ہو، عقل پسند ہونے کے باوجود ہمیں اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور نہ ہم کسی شخصیت پرستی میں کسی کو پسند کرنے لگے، اس کی بات ماننے لگے۔ ہمیں تو بس صرف اپنے مجتہد عالم کی بات کو مان کر زندگی بھر ان کے فتوے کے مطابق چلنا ہے۔ اور مجتہد عالم چونکہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا سورس آف علم حاصل کرنے کا ذریعہ وحی الہی نہیں ہے، کیونکہ جو وحی الہی سے علم حاصل کرے اس کی تو ہر بات اور عمل مؤکد نبوت ہے۔ امت کے لیے وہ تو نبوت کو آگے بڑھانے کا کام ہے۔ ہم تو اس مجتہد کی بات کر رہے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جد و جہد کرتا ہے،
کوشش کرتا ہے اور کوشش کر کے قرآن و حدیث سے احکام الہی نکال کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ کوشش کر کے قرآن و حدیث سے جو فتویٰ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے یہ ان کے ماننے والوں کے لیے حجت ہے۔ اب کوئی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اعتراض کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں تو آنکھیں بند کر کے اپنے مجتہد عالم کی بات کو ماننا ہے، جو بھی وہ فتویٰ دے دے بس اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ مگر یہ کہ کسی مسئلے میں اگر وہ فتوے کی حد تک نہ پہنچ سکے اور کسی مسئلے میں اپنی رائے قائم نہ کر سکے تو پھر دوسرے نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش ہوا کرتی ہے، ورنہ کسی دوسرے اور کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ مجتہد عالم بھی قرآن و حدیث سے کوشش کر کے جو فتویٰ دے گا وہ قابل اتباع ہے، اما اگر وہ کسی اور علم میں اپنا نظریہ قائم کرتا ہے تو اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا تاریخ میں مجتہد نے ایک بات تحقیق کی اور اس کے بعد اپنے نظریے کو پیش کیا، تو مجتہد کی تاریخ کے اندر اس بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ علم نجوم میں ایک نظریہ قائم کیا، علم ہیئت میں اپنا ایک نظریہ قائم کیا، کیمسٹری میں اپنا ایک نظریہ قائم کیا، جیولوجی میں اپنا ایک نظریہ قائم کیا، باٹنی میں اپنا ایک نظریہ قائم کیا۔ ان نظریات کو ہمیں ماننا کوئی ضروری نہیں اور ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ صرف ہمیں تو شریعت کے مسئلے میں جو قرآن و حدیث سے اس نے مسئلہ نکالا ہے صرف وہ ہمارے لیے حجت و قابل اتباع ہے، اور ہم صرف انہی کی بات مانیں گے، کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ اب اگر مجتہد عالم اس کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو کیسے پتہ چلے کہ مجتہد نے یہاں پر فتویٰ دیا ہے یا کوئی اپنا الگ سے نظریہ قائم کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ فتوے کے 17 الفاظ تھے کہ جس کے ذریعے سے مجتہد عالم فتویٰ دیا کرتا ہے۔ ان 17 الفاظ سے سمجھ میں آئے گا کہ مجتہد نے فتویٰ دیا ہوا۔ چونکہ وہ 17 الفاظ گزر چکے ہیں اس لیے دوبارہ اس کی تکرار نہیں کر رہے ہیں، اور 7 الفاظ وہ تھے کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مجتہد عالم نے یہاں احتیاط واجب لگائی ہے، اور یہ 7 الفاظ بھی گزر چکے ہیں۔ 17 الفاظ سے فتویٰ اور 7 الفاظ سے احتیاط واجب سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پر فتوے کے الفاظ ہو جائیں صرف مجتہد عالم کی بات مانیں گے، جہاں پر 7 احتیاط واجب کے الفاظ ہو جائیں وہاں پر سیکنڈ نمبر کے مجتہد عالم کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن کبھی کبھی
مجتہد عالم ایک ہی جملے میں دونوں کا استعمال کرتا ہے، یعنی فتوے کے الفاظ 17 میں سے بھی استعمال کرتا ہے اور احتیاط واجب کے 7 الفاظ میں سے بھی کسی ایک کو استعمال کرتا، دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر استعمال کر لیا مجتہد عالم نے۔ تو اب ہم کس پر عمل کریں گے، فتوے پر یا احتیاط واجب پر؟ جیسے مثال کے طور پر آغا خمینی، آغا سیستانی اور آغا خامنئی کا یہ فتویٰ ہے، آغا خوئی کے علاوہ باقی ان 3 مراجع ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز جمعہ یا نماز ظہر جمعے کے دن ان میں سے کوئی بھی ایک نماز پڑھ لی جائے ایک دوسرے سے کفایت کرتی ہے۔ کفایت کا لفظ فتویٰ ہے، کفایت کرتی ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کفایت کرتی، یہ فتوے کا لفظ ہے۔ ظہر پڑھ لی تو جمعے کی ضرورت نہیں، جمعہ پڑھ لا تو ظہر کی ضرورت نہیں، کفایت کرتی ایک دوسرے سے۔ فتوے کا لفظ دینے کے بعد پھر کہا لیکن احتیاط یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو پڑھ لیا جائے، یعنی احتیاط کا لفظ بھی آ گیا، ایک طرف فتویٰ دیا کفایت کرتی ایک دوسرے سے، دوسری دفعہ کہا کہ نہیں دونوں کو پڑھو احتیاطاً۔ تو اب احتیاط پر عمل کریں یا فتوے پر عمل کریں، کس پر عمل کریں؟ تو کہتے ہیں اس میں مکلف کو اختیار ہے کہ فتوے والی چیز پر عمل کرے یا احتیاط والی چیز پر عمل کرے، دونوں کے درمیان اختیار ہے، مکلف کی مرضی ہے۔ لیکن ان دو کے علاوہ کسی اور مجتہد کی بات نہیں مان سکتے ہیں، فقط مجتہد کی ان دو میں سے کسی ایک بات کو ماننا ہے۔ اگر فتوے کو مانیں تو آپ کی مرضی ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں، کوئی بھی ایک پڑھیں کافی ہے۔ اگر احتیاط کو مانیں تو آپ احتیاطاً دونوں کی دونوں پڑھیں، جمعہ بھی پڑھیں ظہر بھی پڑھیں، بہتر تو یہی ہے البتہ۔ تو دونوں کے درمیان انسان کو اختیار ہے کہ جب فتوے کا لفظ بھی آ جائے اور احتیاط واجب والا لفظ بھی آ جائے تو دونوں آنے کی صورت میں انسان کو اختیار ہوتا ہے، وہ احتیاط مستحب بن جایا کرتا ہے، جو فتوے کے ساتھ آیا کرتا ہے۔ اسی طرح آغائے خوئی کا ایک مسئلہ تھا اور اس میں اتفاق سے احتیاط واجب کا ایسا لفظ ہے جو لوگوں کے ذہنوں کو کنفیوز کر دیا کرتا۔ احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا ہے، احتیاط ترک نہ ہو، اتنا سخت لفظ ہے کہ جس میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، واجب احتیاط ترک نہ ہو، یعنی احتیاط پر ہی عمل کرنا ایسا لگ رہا ہے یعنی، لیکن ہے یہ احتیاط واجب کا لفظ ہے فقہی اصطلاح کے لحاظ سے، احتیاط ترک نہ ہو۔ اب آخوئی کا جملہ سنیں۔ آخوئی کہتے ہیں کہ مس میت کے نتیجے میں انسان کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے احتیاط ترک نہ ہو، یہاں لکھا ہے احتیاط ترک نہ ہو، یہ آ گیا احتیاط واجب کا لفظ۔ پھر آگے چل کے فتویٰ کا لفظ استعمال، اگرچہ کہ اظہر یہ ہے کہ مس میت سے وضو نہیں ٹوٹتا،
اظہر کا لفظ فتوے کا لفظ آ گیا، اظہر کا لفظ جو ہے فتوے کا لفظ آ گیا۔ احتیاط ترک نہ ہو، احتیاط واجب کا لفظ ہے، دونوں لفظ ایک ہی فتوے میں ایک ہی جو ہے سینٹنس میں جمع ہو گیا۔ تو اب دونوں میں سے کس پر عمل کریں گے؟ کہ آپ کی مرضی ہے، مکلف کی مرضی ہے کہ چاہے وہ فتوے والی چیز پر عمل کرے چاہے وہ احتیاط والی چیز پر عمل کرے، اور فتوے کے ساتھ جب احتیاط والی چیز آ جائے تو احتیاط مستحب بن جایا کرتی ہے۔ یعنی آپ کی مرضی ہے کہ مس میت کے ساتھ وضو کو باقی رکھیں فتوے کے لحاظ سے، اظہر اسی طریقے سے، لیکن احتیاط ترک نہ ہو، یعنی احتیاط واجب جو بعد میں احتیاط مستحب بن جاتی فتوے سے۔ احتیاط مستحب یہ کہ آپ مس میت سے اپنے وضو کو باطل سمجھیں اور باطل سمجھ کر جو ہے دوبارہ وضو کرے، یہ احتیاط مستحب بن جائے گی۔ اور جب ایک مجتہد کسی جگہ پر دونوں کا استعمال کرتا ہے، احتیاط کے لفظ کو بھی اور فتوے کے لفظ کو، دونوں کے درمیان مکلف کو اختیار ہوا کرتا ہے، جو چاہے عمل کرے۔ احتیاط کرے گا تو احتیاط مستحب ہے، ورنہ فتوے پر بھی عمل کرنا جائز ہے۔ اب انسان کو کتنے مسائل سیکھنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں اکثر جو انسان کو پیش آنے والے مسائل ہیں ان کا سیکھ لینا واجب ہے، اور ہر ایک کے مسائل روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے اپنے اپنے لحاظ سے مختلف ہوا کرتے ہیں، اپنے پیشے کے لحاظ سے مختلف ہوں گے، اپنی فطرت و مزاج کے لحاظ سے مختلف ہوں گے، اپنی زندگی گزارنے کے انداز کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ چنانچہ ایک شخص اگر کاروبار کر رہا ہے تو اس کو کاروبار کے مسائل سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اس کے پیشے سے وہی تعلق رکھتا ہے اور روزمرہ اس کو یہی پیش آ رہا ہے، اس لیے اس کو کاروبار کے مسئلے سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن جو آدمی کاروبار نہیں کرتا ہے تو اس کو کاروبار کے مسئلے پیش نہیں آئیں گے، جب مسئلے پیش نہیں آئیں گے تو اس کے لیے سیکھنا بھی واجب نہیں ہے، تو یہ اس کے اپنے لیے واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے زوجہ اور بیوی کے کیا حقوق بنتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ سیکھ لے کہ مجھے اپنی بیوی کو کیا حقوق دینا ہے، یہ واجب ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اب شادی شدہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلے پیش آئیں گے نہیں۔ لیکن جو شادی شدہ نہیں ہے اس کے لیے بھی فی الحال کوئی بیوی ہے نہیں کہ اس کے مسئلے سیکھنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ نعرہ جو ہے بیوی آنے کے لیے کر رہے تھے انشاءاللہ، تو اچھی بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو بات یہ رہتی کہ ہر ایک کو اپنے پیشے، اپنے مزاج و فطرت، اپنی زندگی کا طور طریقہ، اس کے لحاظ سے مسائل سیکھ لینا واجب ہے۔ عورتوں کو عورتوں کے مسائل سیکھنا واجب ہے، مردوں کو مردوں کے مسائل سیکھنا واجب ہے۔ ہاں جو مشترک مسائل ہوا کرتے ہیں وہ سب کو سیکھنا واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، وہ سب کے لیے، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے شادی شدہ ہو، چاہے غیر شادی شدہ ہو، چاہے کاروبار کر رہا ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، سب کے لیے مشترک ہے، مشترک مسائل سب کو سیکھنا ہے، اس لیے کہ وہ سب کو پیش آنے والے ہیں۔ وہ مسائل جو سب کو پیش آنے والے ہیں وہ سب لوگوں کو سیکھنا ہے، لیکن جو مسائل زندگی میں انسان کے اپنے مخصوص پیشے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اپنے پیشے والا ہی صرف سیکھے گا جو روزمرہ زندگی میں اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔
شادی شدہ اپنے لحاظ سے، عورت اپنے لحاظ سے، مرد اپنے لحاظ سے مسائل سیکھیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ یہ مسئلہ تو مجھے پیش آنے والا ہی نہیں ہے، اور پھر اتفاق سے وہ مسئلہ پیش آ جائے، تو پھر نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ پیش آنے والا نہیں تھا، اس کو یقین تھا، اتفاقی طور پہ پیش آ گیا، تو نہ سیکھنے کے سے گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہی مسئلہ اگر کسی شخص کو امکان ہے کہ یہ مسئلہ پیش آئے گا، اس کے باوجود اس نے نہیں سیکھا اور وہ مسئلہ پیش آ گیا، تو مسئلہ نہ سیکھنے کی وجہ سے گڑبڑ میں پڑ گیا، تو یہ شخص گناہگار کہلائے گا، کیونکہ اس کو مسئلہ پیش آنے والا تھا، اس کے باوجود اس نے سیکھا نہیں، لاپرواہی کی، یہ گناہگار کہلائے گا۔ مثال، اگر کوئی شخص اس کو یقین ہے کہ شکیات رکعت نماز اس کا مسئلہ مجھے پیش ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ میرا ذہن اتنا تر و تازہ ہے کہ مجھے کبھی شک ہوتا ہی نہیں ہے، کسی کو یقین تھا، اتفاق سے جس کو یقین تھا کہ مجھے رکعتوں کا کوئی شک پیش نہیں آئے گا، لیکن کسی ایک نماز میں اتفاق سے رکعتوں کا شک اس کو بھی، جس کو یقین تھا کہ پیش نہیں آئے گا، پیش آ گیا ہے۔ مثلا جس کو یقین تھا کہ شک پیش نہیں آئے گا، اس کو 3 اور 4 رکعت کے درمیان شک پیش آ گیا کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ اب وہ اس وقت کھڑا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ تیسری رکعت میں کھڑا ہے یا چوتھی رکعت میں کھڑا ہے، یا تیسری رکعت مکمل کر چکا ہے یا چوتھی رکعت مکمل کر رہا ہے، مثلا 3 اور 4 کا شک ہو جائے، تو اس کو چونکہ یقین تھا کہ مجھے شک پیش نہیں آئے گا، اس لیے شک کے اندر وہ حیران ہے کہ میں کیا کروں، کیونکہ مسئلہ سیکھا نہیں، تو اب اس کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ تو یہ شخص چونکہ اس کو یقین تھا کہ مجھے شک پیش نہیں آئے گا، اس لیے مسئلہ نہ سیکھنے کے، اس مسئلے کو نہ سیکھنے کے باوجود یہ گناہگار نہیں ہے۔ لیکن دوسرا شخص کہ جس کو امکان تھا کہ شک پیش آ سکتا ہے اور روزانہ نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں، اس کے باوجود شک کے مسئلے کو سیکھا نہیں اور اس کو 3 اور 4 کا شک پیدا ہو گیا اور مسئلہ سیکھا نہیں تھا، تو گناہگار ہے، کیونکہ اس کو شک کا مسئلہ پیش آنے والا تھا، اس کے باوجود اس نے جو ہے نہیں سیکھا، تو یہ شخص گناہگار ہو جائے گا۔ گناہگار ہونے اور گناہگار نہ ہونے کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے۔ جس کو یقین تھا کہ شک پیش نہیں آئے گا تو اس کو گناہگار نہیں ہے، جس کو امکان تھا کہ شک پیش آ سکتا ہے وہ گناہگار ہے، لیکن اس کے بعد کرنا کیا ہے، اس مسئلے میں دونوں کے دونوں برابر ہیں، عمل کے میدان میں دونوں برابر ہیں، صرف گناہگار ہونے اور گناہگار نہ ہونے میں فرق پڑتا ہے، مسئلہ نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ دونوں کا عمل ایک کام کرنا ہے۔ بعض علماء کا نظریہ تو یہ تھا، جو موجودہ مراجع کا نظریہ وہ نہیں پیش کروں، بعض علماء کا نظریہ یہ تھا تو کہتے ہیں کہ 3 اور 4 میں شک پیدا ہو گیا تو اب نماز باطل ہے، اس لیے کہ آگے کا جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں اللہ کی خاطر انجام دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی خاطر ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم عمل کیا انجام دیں کہ جو اللہ کی خاطر ہو جائے اور نماز باقی رہے، اس لیے عمل باطل ہے۔
بعض علماء کا نظریہ یہ تھا، لیکن موجودہ مراجع جو ہے اس نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ جو اس وقت کے مراجع سب اس بات کے قائل ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ جب شک پیدا ہو جائے اور مسئلہ نہیں معلوم ہے، 3 اور 4 رکعت کے اندر آپ کو شک ہو رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، تو موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ آپ کا جو جی چاہتا ہے آپ اپنے دل کے مطابق عمل کر لیں۔ دل کے مطابق کیا عمل کرنا ہے؟ یا 3 رکعت قرار دیں گے یا 4 رکعت قرار دیں گے، آپ کی مرضی ہے، 3 رکعت قرار دیں یا 4 رکعت قرار، جیسا آپ کا دل کرتا ہے کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کا عمل مجتہد کے فتوے کے مطابق تھا یا نہیں۔ اگر نماز مکمل کرنے کے بعد دیکھا کہ آپ کا عمل مجتہد کے فتوے کے مطابق تھا تو آپ کا وہ عمل صحیح ہے، چاہے گناہگار ہو یا گناہگار نہ ہو، جو یقین والا اس کو گناہگار بھی نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل نہیں تھا جو میں نے اپنے دل سے کر لیا ہے، تو آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ مثلا 3 اور 4 میں شک تھا تو صحیح مسئلہ تو یہی تھا کہ 4تھی رکعت قرار دے کر نماز کو مکمل کر لیا جائے اور پھر 1 رکعت کھڑے ہو کر کے نماز احتیاط انجام دی جائے۔ اگر آپ نے اسی طرح انجام دیا ہے، 4 پر بنا رکھ کر کے نماز ختم کر لی اور 1 رکعت کھڑے ہو کر کے نماز احتیاط انجام دے دی، تو آپ کی نماز بعد میں بھی صحیح رہے گی، اگرچہ کہ آپ نے تکا مارا ہے، اندازے سے ایک کام کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ نے 3 اور 4 میں شک کیا، 4 پر بنا رکھنے کے بجائے آپ نے کہا کہ بھائی چلو کم سے کم 3 تو ہوئے، 3 پر بنا رکھو ہے، اور 3 پر بنا رکھ کر کے 1 رکعت اور بھی اس کے ساتھ ملا دی، ہو سکتا ہے 5 رکعت ہو گئی ہو، اس طرح سے جو ہے آپ نے نماز مکمل کر لی۔ بعد میں دیکھا کہ نہیں، 3 پر بنا رکھنا صحیح نہیں تھا، 4 پر بنا رکھنا چاہیے، تو آپ کی نماز غلط ہو گئی، اس لیے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ جو ہے عمل کرنے کا طریقہ تھا، لیکن عمل کرنے کا دونوں کا طریقہ ایک ہے، چاہے جس کو یقین تھا کہ مجھے شک پیدا نہیں ہوگا، چاہے جس کو یقین نہیں تھا بلکہ امکان تھا کہ رکعتوں کے اندر کہیں شک پیدا ہو جائے، دونوں کے اندر عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں عمل ایک جیسا کریں گے کہ 4 پر بنا رکھ کر کے نماز ختم کریں گے، 1 رکعت کھڑے ہو کر کے نماز احتیاط انجام دیں گے۔ لیکن جب مسئلہ پتہ نہیں ہے تو دل بخواہی جو چاہے وہ کر لے، بعد میں دیکھے کہ جو ہے مسئلہ مطابق ہے واقع کے اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق ہے، تو مسئلہ صحیح نکلنے کی وجہ سے نماز صحیح ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں مجتہد کے فتوے کے مطابق نہیں ہے، تو نماز دوبارہ پڑھ لی جائے۔ عمل کے میدان میں ایک جیسا ہے، لیکن جس کو یقین تھا کہ مجھے شک پیدا نہیں ہوگا اس لیے مسئلہ نہیں سیکھا ہے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن جس نے مسئلہ نہیں سیکھا ہے اس کو پتا تھا کہ جو ہے شک پیدا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود مسئلہ نہیں سیکھا تو وہ گناہگار ہوگا مسئلہ نہ سیکھنے کی وجہ سے، جبکہ دونوں کے عمل ایک جیسے ہیں، لیکن ایک مسئلہ نہ سیکھنے کے سے گناہگار ہے، دوسرا مسئلہ نہ سیکھنے کے سے گناہگار نہیں ہے۔ یقین والا گناہگار نہیں ہے اور جس کو امکان تھا کہ شک ہو جائے گا وہ گناہگار ہے۔ اب انسان کو جب اس حیثیت سے کہ اتنی باریک بینی سے مسائل پر جب چلا جاتا ہے تو عام باہر سے دیکھنے والا کہتا ہے کہ اتنی باریک بینی سے مسئلے پر عمل ہو رہا ہے، یہ شریعت اتنی پیچیدہ ہے، ہم تو جو ہے ایسے کاموں میں نہیں جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے کاموں میں جانا واجب ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے
کہ ہمیں شریعت نے جو اصول بتایا اس کے مطابق چلنا ہے. اپنی مرضی سے چلنے لگے تو کون سا تقویٰ ہوگا؟ ہم تو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر، اپنے دل کے احکام پر عمل کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو شریعت نے بتایا اس کے مطابق چلنا ہے. اس میں بہرحال زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں یاد کرنا پڑتی ہے، زحمتیں اٹھانا پڑتی ہے. اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ تقویٰ ہو شریعت کے مطابق، اللہ کے اصول کے مطابق جو چلو، تبھی تو جو اس کی قیمت ہے. ورنہ کیا قیمت ہے عمل کی؟ اللہ کے مطابق تو عمل نہیں کر رہے، ہم اپنی مرضی سے عمل کر رہے ہیں. اس لیے جو آئے قرآنی آپ کے سامنے عرض کی کہ اگر کوئی قوم بھی ایمان و تقویٰ لے کر آ جائے تو اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ اسی وقت کہ جب جو ہے صحیح احکام الہی پر عمل کیا جا رہا ہو، اپنی مرضی سے عمل نہ کیا جا رہا ہو. اور اسی کے ساتھ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آج پہلا دن تھا تو تھوڑا مختصر بھی رہا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی امید ہے. سوال ہے کہ شکیات نماز میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ شکیات نماز میں سے کسی بھی شخص کو لے لیں اور اپنی نماز کو دوڑے اور دوبارہ سے جو ہے وہ الگ سے نماز پڑھ لیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ شکیات نماز میں اتنے سارے درد سر شکیات کے نماز کے مسئلے کو سیکھنا اور اتنی ساری شقیں اس کی سب کو سیکھنا بڑا مشکل کام ہے شکیات نماز کو. اس کے بجائے سیدھا سیدھا عمل یہ کہ جب شک ہو تو نماز توڑ کے دوسری نماز شروع کر دینے. کہتے نہیں، شریعت نے اصول بتایا کہ جو نماز صحیح ہو سکتی ہے اس کو توڑنا حرام ہے. اس لیے شکیات کے مسئلے پر ہی عمل کرنا ہے، توڑ نہیں سکتے ہیں. توڑا تو گناہ گار ہے. اس گناہ سے بچنے کے لیے تو مسئلے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر 4 رکعتی نماز میں شک کی اصلاح ہو سکتی ہے تو توڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ نماز کو صحیح کرنا شکیات کے مسئلے پر عمل کر کے، اور پھر اس کے بعد جو نماز صحیح کریں گے وہی نماز صحیح مانی جائے گی. توڑ کے نماز پڑھیں گے وہ بھی صحیح ہے، لیکن پھر بھی توڑنے کی وجہ سے گناہ گار رہے گا. وہ صرف چند مخصوص موارد میں ہیں، جیسے جماعت کھڑی ہو رہی ہے، جان کا خطرہ ہے، یا کوئی حیوان وغیرہ آ گیا ہے، مال لوٹ جانے کا خطرہ. ان چند موارد کے اندر، مخصوص موارد کے اندر، ہر جگہ پر ہم واجب نماز کو مستحب میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص تقلید نہیں کرتا، یعنی وہ ڈائریکٹ حدیث کا عمل کرتا ہو، جیسے اصول کافی کے ٹرانسلیٹر میں آگے لکھ دیا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ ضعیف ہے، صحیح سند والی حدیث کا عمل کرتا ہو تو اس کے عمل ضائع ہوگی؟ ہاں، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ڈائریکٹ حدیث کو دیکھ کر کے مسائل پر عمل کرتا ہو تو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. اس کی یا تو حالت یہ ہوگی کہ وہ مجتہد ہوگا یا وہ مجتہد نہیں ہوگا. اگر مجتہد ہے تو بالکل اس کو اپنے مسئلے کے مطابق ہی عمل کرنا ہے اگر مجتہد ہے تو. اگر مجتہد نہیں ہے تو غلط ہے. پھر جو ہے اس کو کسی مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو. اس کو بھی جب تک اجتہاد نہیں کیا وہ کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرے گا، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے. ہاں، ظہر جو ہے احتیاطاً بھی پڑھ سکتا ہے، رجاء مطلوبیت کی نیت سے بھی پڑھ سکتا ہے. احتیاطاً یعنی اس کو احتیاطاً کی سے ثواب ملے گا، لیکن نیت احتیاط کی کرنا ہے یا رجاء مطلوبیت کی کرنا ہے. نہیں، ہاں، قربت یعنی احتیاط والی قربت ہو جائے گی وہ، کیونکہ قربت اللہ کا قربت چاہنے کے لیے ٹھیک ہے وہ، لیکن احتیاط کا لفظ استعمال کرے گا، احتیاط دل میں رکھے گا، احتیاطاً پڑھ رہا ہوں میں. نہیں، ہاں، جو جمعہ اور ظہر پڑھنا چاہتا ہے تو جمعے کی بھی احتیاط کی نیت کرے، ظہر کی بھی احتیاط کی نیت کرے، دونوں بہتر ہے. لیکن اگر کسی نے جمعہ بالکل واجب پڑھ لیے پھر بھی ظہر احتیاطاً پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. نہیں، یا رجاء مطلوبیت کی نیت سے بھی ٹھیک ہے. نہیں، اور اسی کے ساتھ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد.